بسم اللہ الرحمن الرحیم الرابع مفہوم الحاصر المشہور ان الالفاظ التالیہ تفید الحاصر۔ مفہوم مخالف کی 6 قسمیں تھیں، ان 6 اقسام میں سے چوتھی قسم ہے مفہوم الحاصر۔ حاصر بسا اوقات انشاءاللہ بھی پڑھیں گے، بعض اوقات کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں جو حاصر کا فائدہ دیتے ہیں، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم فقط اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ معنی بیان میں آپ نے پڑھا ہوگا، کبھی صفت کا حاصر موصوف بھی ہوتا ہے، کبھی موصوف کا حاصر صفت میں ہوتا ہے، حکم کا موضوع میں، موضوع کا حکم میں، اس طرح کا ہوتا ہے۔ بسا اوقات الفاظ کی ترتیب دلالت علی الحاصر کرتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ مثلا ما کو تقدیم جس کو بعد میں رکھنا تھا اس کو پہلے رکھ دیا، جیسے ایاک نعبد۔ اب اس قسم کی یہ ہوتے ہیں حاصر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حکم فقط اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ حاصر 6 طریقوں پر متصور ہے۔ مثلا 3 ہیں کہ جہاں باقاعدہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو دال علی الحصر ہیں، جن میں سے ایک الا ہو گیا، دوسرا انما ہو گیا، تیسرا بل ہو گیا۔ انشاءاللہ اس میں پہنچیں گے کہ بل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک قسم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ اور 3 ہیں کہ جہاں الفاظ نہیں بلکہ ہیئت جملہ الفاظ کی ترتیب بتاتی ہے کہ جہاں مقصود حاصر ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ مبتدا اور خبر کے درمیان عام طور پر فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، زید عالم کہنا چاہیے، لیکن جب کہیں گے زید هو العالم تو یہ جب ضمیر درمیان میں آ جاتی ہے تو یہ کوئی اور معنی اس کو بدل دیتی ہے، ہوتا وہی ہے لیکن اس میں حاضر آ جاتا ہے۔ اسی طرح مسند الیکم رب اللہ بنا دینا، اس کی بھی انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ اور تقدیم محقو، اب 6 ہیں، 6 میں سے آج ہم 2 کو پڑھتے ہیں۔ الا آپ پڑھ چکے ہیں نحو میں، صفت میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس وقت بمعنی غیرہ کے ہوتا ہے۔ الا حاصر میں بھی استعمال ہوتا ہے، الا استثنائیہ۔ استثناء کا اصل مطلب کیا ہے؟ اخراج، کہ کسی کو اس حکم سے جا عن القوم الا زید، زید کو آپ نے جا کے حکم سے نکالنا ہے۔ اب الا پاس یہ کرنے والا جان کہ جب الا بمعنی غیرہ کے ہو وہ تو چل جائے گا وصف کی باس میں، اور ہم وہاں قائل ہیں کہ وصف مفہوم نہیں رکھتا، وہ تو ہو گیا ختم۔ باقی رہ گئے 2، الا استثنائیہ اور الا جو بعد نفی ہو، جیسے لا صلاۃ الا بالطہور، الا بعد نفی آیا ہو، یہ بھی مفید حاصر ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ بھی اسی الا استثنائیہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، علیحدہ شے نہیں ہے۔ اب ان کے بارے میں بحث کیا ہے؟ فرماتے ہیں بحث ہے، اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں مطلقاً، بعض کہتے ہیں نہیں، جب الا حاصر کے معنی میں ہوگا یعنی بعد نفی ہوگا تو اس صورت میں صاحب الموجز جناب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بالکل الا استثنائیہ حاصر پر دلالت کرتا ہے، یہ مفہوم رکھتا ہے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ الا استثنائیہ، الا جو مفید حاصر ہوتا ہے یہ مفہوم۔ اب اس میں ذرا خیال رکھنا ہوگا کہ الا استثنائیہ ہو، صفتیہ نہ ہو، اور الا مفید حاصر ہو، یہ مفہوم رکھتا ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں، اس میں بڑی دلیل ہے تبادر۔ مولا نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ لا تعاد الصلاۃ الا من 5، یہ 5 چیزیں ہیں، ان میں سے اگر کوئی نہ ہوا تو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، وإلا۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ لا تعاد الصلاۃ الا ب5، ان 5 کے علاوہ نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ ان 5 میں سے کوئی ایک نہ ہوگا، طہارت نہیں ہوگی، رکوع نہیں ہوگا، سجدہ
نہیں ہوگا، قبلہ نہیں ہوگا، قیام نہیں ہوگا، وہ جو ہم پڑھتے ہیں. پھر اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ ان سے ہٹ کر اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی تو وہ قابل تدارک ہے، اعادہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہاں اس کے قائل نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں ایک اور دلیل آ گئی جو کہتی ہے اگر فلاں کام نہ کیا تو بھی اعادہ ہے، تو اس دلیل کا منطوق اس کے مفہوم سے تعارض کر جائے گا، ٹکرا جائے گا. اس کا تو مفہوم کہہ رہا ہے کہ نہیں، اور وہ اس کا منطوق کہتے ہیں کہ فلاں میں بھی اعادہ ہے. تو پھر جب ایک کا منطوق اور دوسری کا مفہوم ٹکرائے گا تو ہمیں پھر اور جانا پڑے گا اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے راہ حل، اور پھر ہم جو کہا تھا پھر تصرفات کرنے پڑیں گے الی آخرہ. ٹھیک ہے. خوب، اب فیصلہ کیا ہوا کہ جب حاصل ہو الا کے ذریعے آیا یہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ فرماتے ہیں یہ مفہوم رکھتا ہے. ختم ہو چکا. دوسرا لفظ جس سے حاصل سمجھا جاتا ہے، جو حاصل قدرات کرتا ہے، وہ ہے لفظ انما. ٹھیک ہے جی. کیا دلیل ہے؟ دو دلیلیں، ایک تو وہی تبادل اور دوسری نص اہل لغت. لغویوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ انما مفید حاصل. اب تھوڑا اس میں توجہ رکھنی ہے. حاصل دو طریقے سے ہوتا ہے. بسا اوقات حاصل صفت فی الموصوف ہوتا ہے، حکم کو موضوع میں حاصل کیا جاتا ہے. بسا اوقات حاصل موصوف در صفت ہوتا ہے. ہم جس حاصل کی بات کر رہے ہیں یہ وہ والا حاصل ہے کہ جہاں حاصل صفت در موصوف ہوتا ہے، یعنی حاصل حکم در موضوع ہوتا ہے، حاصل موضوع در حکم نہیں ہوتا. جب انما کے ذریعے کسی حکم کو کسی موضوع میں منحصر کیا جا رہا ہو، یہ مفہوم پر دلالت کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور موضوع پر یہ حکم نہیں ہوگا. مثال انما ولیکم الذین، نہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین. حکم ولایت کو منحصر کیا جا رہا ہے ایک موضوع میں. کون؟ ولی فقط تین لوگ، اللہ کا رسول اور وہ لوگ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہوں، جو یقیمون الصلاۃ بھی ہوں، یؤتون زکوٰۃ بھی ہوں در حالت. اب اس کا مطلب ہے ان تین سے ہٹ کر وہ پھر ولی کے زمرے میں یہ مفہوم، یہی مطلب ہوتا ہے مفہوم رکھنے کا. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم. اللہ نے تمہیں روکا ہے جن لوگوں نے تمہارے ساتھ مقاتلہ کیا ہے، جن لوگوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے، خبردار ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنا. یہ حصر ہو گیا نا کہ دوستی نہ کرنے کا حکم منحصر ہے فقط اسی موضوع میں کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ مقاتلہ کیا ہے، دین میں جنگیں لڑی ہیں، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے، کوئی دوستی نہیں کرنا. اس کے علاوہ باقیوں میں یہ حکم دوستی نہ کرنے والا نہیں ہے. حاصل کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو بس خلاصہ کیا ہو گیا ایک سطر میں؟ انما پہلی بات یہ کلمات حاصل میں سے، اور جہاں انما آ جائے گا یہ جو کلمہ ہوگا یہ مفہوم بھی رکھتا ہے. لیکن کون سا؟ اس کو ذہن رکھنا ہے، یہاں متن میں درج نہیں ہے، اس کو ذہن رکھنا ہے کہ کبھی حصر صفت در موضوع ہوتا ہے، موصوف ہوتا ہے، اور کبھی حصر موصوف در صفت. موصوف در صفت کی مثال ہے جیسے انما انتا منذر، کہ یہاں انتا کو منحصر کیا جا رہا ہے کہ آپ فقط منذر ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، آپ کو منذر بنا کر بھیجا ہے. وہاں موصوف کا انحصار کیا جا رہا ہے ایک صفت میں، لیکن انما ولیکم اللہ میں صفت کا کہ ولایت والی صفت وہ فقط انہی تین کے لیے ہے، اللہ، اللہ کا رسول اور وہ لوگ جو ان صفات پر مشتمل. ٹھیک ہے جی. تو اب خلاصہ کیا ہو گیا؟ اللہ استثنائیہ بھی ان کے نزدیک مفہوم رکھتا ہے، لیکن
جب الا بمانا غیرہ کے نہ ہو. انما یہ بھی مفہوم پر دلالت کرتا ہے، لیکن کب؟ جب انما میں کے ذریعے صفت کا حاصل کیا جا رہا ہو موصوف میں. باقی انشاءاللہ وہ پھر آگے. الرابع، مفہوم مخالف کی 6 اقسام میں سے چوتھی قسم ہے مفہوم حاصل. المشہور ان الالفاظ التالیہ تفید الحاصل. اب یہاں عبارتیں کچھ مختلف بھی ہیں، بعض چاپوں میں کچھ اور عبارتیں، بعض میں کچھ اور ہے. اس میں بہرحال یہ ہے حاصل 6 طریقوں سے. 3 جگہ ایسا حاصل ہوتا ہے کہ جہاں ایک کلمہ حاصل کو لایا جاتا ہے، وہ ہے الا، انما اور بل. اور 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں کوئی علیحدہ اسپیشل الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ انہی الفاظ کی ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی. کیسے؟ مبتدا و خبر کے درمیان ایک ضمیر کو لے آتے ہیں، ضمیر فصل آ جاتی ہے، یا مسند الیکم رب لام کر دیا جاتا ہے، یا ما حقہ تاخیر جس کو بعد میں آنا چاہیے تھا، جیسے نعبدو کا کی بجائے مفعول کو پہلے لے آیا اور کہا ایاک نعبد. پہلے اضطرابی کیا معنی ہے؟ یہ بھی پہنچیں گے ہم، بلکہ پھر قسمیں آئیں گی. پھر ان قسم میں سے یہ والی قسم جو کہ اس حاصل میں ہے وہ انشاءاللہ کل اس میں تفصیل آئے گی، اس کی اقسام بھی آئیں گی. خوب، اب پہلی بات آ گئی الا استثنائیہ. یہاں پر عبارتیں مختلف ہیں. اس کتاب کے مطابق عبارت کی اور ہے، ایک اور کتاب ہے اس کی عبارت کچھ مختلف ہیں. الا الاستثنائیہ یا قول کلام فیہا فی مواضع ثلاثہ، اس کتاب کے مطابق وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ الا صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بعد نفی حاصل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جہاں بعد نفی نہیں ہوتا، جیسے جاء القوم الا زید. خوب، اب بات یہ ہے اس کتاب کی عبارت کے مطابق دوسری کتاب میں بالکل اس سے مختلف عبارت ہے. الاستثناء مطلقا او بعد النفی يدل على الحاصل. کیا الا استثنائیہ مطلقہ یعنی چاہے وہ بعد الحاصل ہو تو چاہے نہ ہو، یا بعد الحاصل فقط، یہ حاصل پر دلالت کرتا ہے، یعنی بعد النفی ہو دلالت کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ حاصل کا مطلب ہے یعنی حاصل الخروج فی المستثنى، کہ صرف یہ میرا مستثنا ہی اس حکم مستثنا سے خارج ہے، کوئی اور نہیں ہے. عدم و خروج فرد آخر عن المستثنا میں فی ہے خلاف، البتہ اس میں باس ہے. فرماتے ہیں ہمارے نزدیک جو ہمارا نظریہ ہے وہ ہے الدلالۃ علیہ، کہ نہیں الا بعد النفی اور الا استثنائیہ یہ دونوں حاصل پر دلالت کرتے ہیں. اب اسی سے خود آگے نکالنا ہے حاصل پر دلالت کرنے کا مطلب کیا ہے. یعنی یہ مفہوم بھی رکھتے ہیں کہ یہ مستثنا فقط یہ جو حکم ہے خروج والا اسی مستثنا کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہے، باقی سارے مستثنا میں شامل ہیں. دلیل یکفی فی ذالک تبادر بالکل تبادر موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے. آگے مثال بھی دیتے ہیں. بحیث لو دل دلیل آخر علی خروج فرد آخر، اگر کوئی اور دلیل ہو جائے یہاں پر نفی کے بعد ایک استثناء کیا گیا تو ہم نے کہا اس کا مطلب ہے اس مستثناء کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ حکم نہیں ہے. لیکن اگر بعد میں کوئی اور دلیل آ جاتی ہے جو اور کو بھی یہی حکم وہ مستثناء والا خروج والا دے دے تو لازم آئے گا کہ پھر اس دلیل کا منطوق اس کے مفہوم سے چھاپا. لعد مخالفا لظاہر مثلا مولا نے کہا لا تعاد الصلاۃ الا من خمس، فقط 5 موارد میں نماز کا اعادہ ہے، فقط لا تعاد، کلمہ نفی آ گیا نا لا تعاد، پھر آ گیا الا، حصر ہو گیا 5 الطہور والقبلہ والقیام والرکوع والسجود. اس کا مطلب ہے ان 5 چیزوں میں کوئی گڑبڑ ہوگی تو اعادہ صلاۃ ہوگا، یہی ہے نا. اچھا
ثم قال فی دلیل آخر بوجوب العیادت فی غیر هذه الخمسہ، لیکن بعد میں ایک اور دلیل بھی آ گئی، وہاں ان سے ہٹ کر کوئی چھٹی چیز بھی شامل کر دی اور کہا کہ اس میں بھی اعادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے لعد مخالفا لمفہوم المستفاد تو اس کا مطلب وہ جو دوسری دلیل آئے گی اس کا منطوق اس کے مفہوم سے تعارف کر جائے گا، چونکہ اس کا مطلب تو یہ ہے نا ان 5 کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کہ جس میں اعادہ صلاۃ ہو، لیکن بعد میں ایک چھٹی چیز بھی لکھ دیتے ہیں، فرما دیتے ہیں کہ اس میں بھی اعادہ ہے، تو اس کا مطلب اس کا مفہوم کہتا ہے اعادہ نہیں ہے، اس کا منطوق کہے گا کہ اعادہ ہے، تو لابد من علاج تعارض، اور پیچھے ہم بات پڑھیں تو اس میں تو پھر ہمیں تعارض کی ختم کرنے کی ضرورت ہوگی نا، وہ یاد ہے نا پیچھے ہم پڑھیں کہ پھر ہمیں کسی ایک میں تصرف کرنا پڑے گا، پھر جا کے کہیں وہ تعارض ختم ہو۔ تصرف کا کیا مسئلہ؟ یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے۔ کلمہ انما، دوسرا مفہوم حصر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے انما، استدل علی افادتها للحصر بوجہین، کس نے بتایا ہے کہ انما کلمہ حصر ہے؟ فرماتے ہیں 2 دلیلیں ہیں۔ نمبر 1 التواتر عند استعمال تلک اللفظ، یہ لفظ انما عربی میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے تواتر حصر کا ہوتا ہے کہ یہ حکم بس اسی کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، ایک۔ نمبر 2 اور دوسری دلیل ہمارے پاس ہے کہ اہل لغت نے، جس کو کہتے ہیں نا تنسیس اہل لغہ، لغویوں نے بھی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ انما مفید حصر ہے، تو ہمارے پاس 2 دلیلیں ہیں اس کے کلمہ حصر ہونے کے لیے، کون سی؟ ایک تبادر اور دوسری ہاں جی یعنی اہل لغت والے نہیں، نص سے اہل لغت کہ لغویوں نے کہہ دیا ہے، جو ڈکشنری لکھتے ہیں کہ یہ حصر کے لیے آتا ہے، نص سے اہل لغت اور تبادر، 2 دلیلیں۔ والتتبع فی الآیات الکریمہ یرشدنا الی کونہا مفیدۃ للحصر، اگر ہم آیات الہی میں غور و فکر کریں تو یہ آیات بھی ہماری رہنمائی فرماتی ہیں کہ انما مفید حصر ہے۔ کون سا حصر؟ وہ میں نے آپ کو 2 قسم بتائی ہیں نا، اس کا مطلب ہے حصر سے مراد ہے حصر الحکم فی الموضوع، یعنی صفت کو حصر کرنا موصوف میں، حکم کا حصر کرنا موضوع میں، کہ یہ حکم فقط اسی موضوع کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اس قسم کا۔ آیت مجیدہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ جو ولایت والا حکم ہے اس کا حصر ہے کس میں؟ کہ یہ حکم اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جن میں یہ صفات پائی جائیں، ان سے ہٹ کر نہیں ہے، یہ ہوتا ہے حصر کا مطلب کہ یہ حکم اسی موضوع کے ساتھ مختص ہے، خاص ہے، معصور ہے۔ آیت مجیدہ ہے سورہ بقرہ کی، غالباً شاید کون سی اور کی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، سے لمبی چوڑی آیت ہے۔ اب وہاں پر کیا ہے کہ حکم حرمت منحصر رہے انہی موضوعات کے لیے، اگر میتہ ہے، خون ہے، لحم خنزیر ہے، جس کو غیر اللہ کے لیے حلال کیا، وہاں جو آگے پوری تفصیل ہے، تو یہاں بھی حکم حرمت کو منحصر کیا جا رہا ہے اسی خاص موضوع میں، کسی اور میں۔ اسی طرح ایک اور آیت مجیدہ ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، یہ ایک آیت ہے، اور اس سے اگلی آیت یہ ہے، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم
ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون. یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر غالباً 8 ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر آگا دیکھو انما ینہا، او نہیں، اللہ نے منع فرمایا خبردار دوستی نہیں کرنی. کن لوگوں سے؟ اس کا موضوع یہ ہے، یہ لوگ ہیں جن سے نہیں کرنی. کون سی؟ جنہوں نے دین میں مقاتلہ کیا، تمہارے ساتھ